السلام علیکم، میں جواد حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایم اے پی فاسفورس سورس سیریز کی تیسری ویڈیو، جس میں ہم ڈسکس کریں گے واٹر سولیبل ایم اے پی۔ مکئی اور واٹر سولیبل ایم اے پی کا کمبینیشن بہت اچھا ہے۔ ایم اے پی مونو امونیم فاسفیٹ ہے۔ واٹر سولیبل ایم اے پی کا پی ایچ لیول کافی کم ہوتا ہے کہ واٹر سولیبل ایم اے پی اچھی سورس ہو تو اس کا پی ایچ لیول سب سے کم ہوتا ہے۔ فاسفورس کی جتنی بھی دیگر سورس ہمیں مارکیٹ میں میسر ہیں، ان میں سب سے کم پی ایچ لیول واٹر سولیبل ایم اے پی کا ہوتا ہے۔ ایم اے پی اور بہاریہ مکئی، پہلے تو ایک بات طے ہے جو میری سمجھ میں ہے کہ کمبینیشن میں ڈی اے پی زوراور کے کمبینیشن میں ایم اے پی واٹر سولیبل کا استعمال کریں۔ صرف واٹر سولیبل ایم اے پی کے ٹرائل لگا سکتے ہیں، آپ لگائیں اگر آپ کو پسند ہے۔ کچھ کسان دوست جن کو یہ ذہن نشین کرا دیا گیا ہے کہ ہائی پی ایچ ڈی اے پی یا ہائی پی ایچ کھادیں ساری بہت بری ہیں اور تیزابی کھادیں صرف اچھی ہیں۔ ہر کھاد میں منفی اور مثبت پہلو ہیں۔ کوئی کھاد ایسی نہیں ہے جس میں 100% مثبت پہلو ہوں، اور کوئی کھاد ایسی نہیں ہے جس میں 100% منفی پہلو ہوں۔ منفی اور مثبت پہلو دونوں موجود ہیں۔ ہم نے اپنی ضرورت کے تحت، اپنی زمین کی خاصیت کے تحت اور اپنی اچھی پیداوار کے لیے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی کھاد استعمال کرنی۔ ایم اے پی بہاریہ مکئی میں طریقہ استعمال اور مقدار استعمال۔ واٹر سولیبل ایم اے پی فاسٹ ریلیز ہے۔ اس کا میٹابولزم 48 گھنٹے میں شروع ہو جاتا ہے جیسے اپلائی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی واٹر سولیبل ہے تو یہ پانی میں حل کر کے دی جاتی ہے۔ یہ کرسٹل فارم میں ہوتی ہے یا سیمی پاؤڈر فارم کہہ لیں، تو اس کی اپلیکیشن کیرا یا چھٹے کی صورت میں تو ہو نہیں سکتی، یہ صرف فلڈ کی جا سکتی ہے ڈرم میں گھول کر۔ اس کا لائف سائیکل بھی چھوٹا ہے، اس کا لائف سائیکل بہت بڑا نہیں ہے۔ اس کا لائف سائیکل بھی تقریباً نائٹروفاس کے برابر ہے، یعنی کہ 15-16 دن۔ اپلیکیشن کے 15-16 دن تک یہ پودے کو میسر رہتی ہے، اس کے بعد بہت کم مقدار میں میسر ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر میسر ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر صرف آپ واٹر سولیبل ایم اے پی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین اپلیکیشن کا طریقہ، اوقات اور مقدار بتا رہا ہوں، لیکن تجویز یہی کروں گا کہ آپ واٹر سولیبل ایم اے پی کو بھی ڈی اے پی یا زوراور کے ساتھ کمبینیشن کے طور پہ استعمال کریں۔ جب ہم فصل میں شروع کی سٹیج پر بجائی کے وقت ڈی اے پی یا اگاؤ کے بعد زوراور کا استعمال کر لیں گے، اس کے بعد ہم واٹر سولیبل ایم اے پی یا کوئی بھی ایسی فاسفورس کی سورس جو واٹر سولیبل ہے اور چھوٹے لائف سائیکل کی ہے استعمال کر کے بہت اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں بھیڑ چال کا شکار نہیں ہونا، ہمیں صرف ڈیلرز یا کمپنی کے نمائندوں کا کہنا نہیں ماننا، ہم نے تھوڑا سا اپنا تجربہ اور معلومات بھی شیئر کر کے بہترین فائدہ اور افادیت حاصل کرنی۔ اگر آپ نے صرف واٹر سولیبل ایم اے پی پہ اپنی مکئی کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے اپلیکیشن کا طریقہ میں پہلے بتاؤں گا۔ کبھی بھی واٹر سولیبل ایم اے پی 10 کلو سے زیادہ ایک اپلیکیشن میں استعمال نہ کریں۔ ایم اے پی واٹر سولیبل کو کم از کم 3 اقساط میں استعمال کریں۔ اس کو 3 اقساط سے کم میں استعمال نہ کریں، اس کو 3 مختلف اقساط میں استعمال کریں۔ بہترین رزلٹ آئیں گے اگر 4 اقساط میں استعمال کریں، کیونکہ مکئی کو لمبے عرصے تک فاسفورس کی ضرورت ہے۔ تقریباً اگاؤ سے 90 دن تک اس کو فاسفورس کی ضرورت ہے، گو تھوڑی مقدار میں لیکن متواتر اس کو ضرورت ہے۔ واٹر سولیبل ایم اے پی کی پہلی اپلیکیشن آپ کا اگاؤ جیسے مکمل ہو جائے، اس کے بعد جو بھی پانی لگائیں اس پر 10 کلو واٹر سولیبل ایم اے پی فلڈ کر دیں۔ دوسری اپلیکیشن آپ نے پہلی اپلیکیشن کے 15 دن بعد کرنی ہے۔ تیسری اپلیکیشن آپ نے دوسری اپلیکیشن کے 15 دن بعد کرنی۔ تینوں کی مقدار 10 کلو رکھیں۔ ہاں، دوسری اپلیکیشن میں تھوڑی سی کیونکہ مکئی کو فاسفورس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس کو 12 کلو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے 10 کلو رکھیں۔ اس طریقے سے آپ 30 کلو واٹر سولیبل ایم اے پی کا استعمال کریں گے اپنی فصل میں۔
کمپنیاں یہ کلیم کرتی ہیں کہ جی ہماری 30 کلو واٹر سولیبل MAP مکئی کی فاسفورس کی ضرورت کو مکمل کر دیتی ہے، جو بہترین پیداوار کے حصول کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ 30 کلو واٹر سولیبل MAP مکئی کی ضرورت شاید پوری نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے مکئی کو۔ اب آتے ہیں کہ کمبینیشن میں کیسے استعمال کرنا۔ اگر آپ نے بوقت بجائی DAP کا استعمال کیا ہے تو اگاؤ کے 21ویں دن اور اگاؤ کے 45ویں دن آپ 10-10 کلو واٹر سولیبل MAP استعمال کر سکتے ہیں۔ زوراور کے استعمال کی صورت میں زوراور کے اپلیکیشن جو اگاؤ کے بعد کرنی ہے، اس سے 15 دن بعد 10 کلو MAP کا استعمال کر سکتے ہیں، اپلیکیشن کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے 15 سے 20 دن بعد دوسری ڈوز 10 کلو MAP اپلائی کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو واٹر سولیبل MAP ہے، یہ بوسٹر فاسفورس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ جب بھی کسی فصل کو کسی بھی سٹیج پر بہت زیادہ فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ واٹر سولیبل MAP استعمال کی جانی چاہیے۔ ہماری روایتی فصلات کو کسی بھی سٹیج پر بہت زیادہ فاسفورس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو بلک میں فاسفورس کی ضرورت ہو۔ بنیادی طور پہ یہ ویجیٹیبلز کی فاسفورس ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہے، جو ہماری سبزیات ہیں، اور خاص طور پہ ٹنل میں جو سبزیات کاشت ہوتی ہیں یا ہائیبرڈ سبزیات ہیں، ان میں کچھ سٹیجز پر بلک میں فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ واٹر سولیبل MAP ان کے لیے ہے، لیکن ہم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور DAP کے ساتھ اگر ہم MAP کا استعمال کرتے ہیں اس صورت میں ہمیں اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں فائدہ ہے کہ بجائی کے وقت بھی DAP استعمال کی جائے، 21ویں دن بھی DAP استعمال کی جائے، اور اگاؤ کے 45ویں دن آپ کچھ مقدار میں MAP فلڈ کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ سب سے اچھے ریزلٹس دے گی آپ کو۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں پچھلے 1 سال سے اس پہ ورک کر رہا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہاریہ میں DAP بوقت بجائی استعمال کریں، پھر 21ویں دن DAP کا کیرا کریں، اور پھر اگاؤ کے 45ویں دن آپ واٹر سولیبل MAP استعمال کر لیں۔ وہ MAP آپ 8 کلو بھی کر سکتے ہیں، 10 کلو بھی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں واٹر سولیبل MAP سب سے زیادہ بینیفٹ دیتی ہے۔ اگر آپ نے تیسری ڈوز میں MAP دینی ہے تو آپ دوسری ڈوز میں تھوڑی سی مقدار کم کر سکتے ہیں فاسفورس DAP کی، آپ 25 کلو کے بجائے 20 کلو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ٹارگٹ 2 بیگ DAP ہے کہ آپ نے اپنی فصل کو 2 بیگ DAP دینے ہیں، تو 1 بیگ بوقت بجائی دی، آدھے سے پونا بیگ اگاؤ کے 21ویں دن، اور پھر اگاؤ کے 45ویں دن آپ 8 سے 10 کلو واٹر سولیبل MAP کا استعمال کر لیں۔ اس سے آپ کی فصل بمپر پروڈکشن کی طرف آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آ جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔